بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تنویر بلوچ کو دیکھنے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، میں آج آپ کو حضرت علی شیر خدا اور خیبر کی فتح کا واقعہ بتاؤں گا۔ ناظرین محترم، خیبر کا قلعہ یہودیوں کا سب سے مضبوط قلعہ تھا، جو کہ اس ٹائم اسے فتح کرنا ناممکن تھا۔ خیبر کا قلعہ مسلمانوں کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ اس قلعے میں یہودی بیٹھ کر سازشیں کیا کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ سب سے پہلے آپ نے خیبر کو فتح کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کو بھیجا، لیکن ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا اور سب کے سب ناکام ہو گئے۔ تو ناظرین محترم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابیوں کو جمع کیا اور کہا کہ کل میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اسے کسی صورت خیبر کو فتح کرنا ہوگا۔ تو ناظرین محترم، دوسرے دن سب صحابی جمع ہوئے اور سب اپنے من میں خوشی تھامے کھڑے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جھنڈا مجھے عطا کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے اور سب صحابیوں کو دیکھ کر پوچھا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، حضرت علی کے آنکھوں میں درد ہے، اس لیے وہ نہیں آئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ علی کو بلا کر آؤ۔ تو ناظرین محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لعاب مبارک حضرت علی کے آنکھوں پر لگائی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے درد ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ علی، یہ جھنڈا لو اور خیبر کو فتح کر کے آؤ۔ یہ جھنڈا آپ کے سپرد کرتا ہوں، یہ جھنڈا میں آپ کو فتح کا جھنڈا دیتا ہوں۔ آج کسی بھی صورت میں آپ کو خیبر کو فتح کرنا ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا نے کہا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، بس علی کو خیبر پہنچنے کی دیر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا لشکر ساتھ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہو گئے، اور خیبر کے پاس آ کے خیمے لگائے اور پڑاؤ ڈالا۔ جیسے ہی یہودیوں کو پتہ چلا کہ حضرت علی مسلمانوں کے لشکر کا سپہ سالار ہے، تو یہودی کانپنے لگے اور اپنے سب سے بڑے طاقتور سپہ سالار مرہب کے پاس آئے اور کہا، اے مرہب، مسلمانوں کا لشکر خیبر کے پاس پڑاؤ ڈال چکا ہے۔ تو مرہب نے کہا، کیا ہوا، پہلے کی طرف واپس چلے جائیں گے؟ تو یہودیوں نے کہا، مرہب، اس بار مسلمانوں کا سب سے بہادر شخص علی ان کی سپہ سالار ہے۔ تو مرہب نے کہا، اچھا، علی کی بہادری کے بارے میں نے بھی سنا ہے، آج اس کی بہادری دیکھیں گے۔ تو مرہب اپنی طاقت کے غرور میں قلعے کی دیوار کے اوپر چڑھ کے زور سے بولا کہ اے علی، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ اگر تم جیت گئے تو میرے سپاہی یہاں سے چلے جائیں گے اور یہ قلعہ خالی کر دیں گے، اور اگر تم ہار گئے تو تمہارے لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، آؤ میں تجھ سے مقابلہ کروں گا۔ ناظرین محترم، حضرت علی شیر خدا اور مرہب آمنے سامنے آ گئے۔ جنگ کا میدان سج گیا اور مرہب کہنے لگا، اے علی، تم نہیں جانتے کہ میں ایک آدمی 1000 آدمیوں پر بھاری ہو جاتا ہوں۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مرہب، میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا تھا، یعنی اللہ کا شیر۔ تو ناظرین محترم، مرہب نے کہا کہ علی، پہلے تم وار کرو۔ تو حضرت علی نے فرمایا، نہیں، ہمارا مذہب ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ پہلے ہم وار کریں، پہلے تم وار کرو۔ ناظرین محترم، مرہب کو
سر چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی اور حضرت علی سادی سے جنگی لباس میں تھے۔ تو ناظرین محترم، مرحب نے وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھٹیلے جوان تھے اور اس وار کو بچ گئے، اور حضرت علی نے ایک ہی ایسا وار کیا کہ مرحب کے 2 ٹکڑ ہو گئے۔ ناظرین محترم، مرحب کو اپنی زرہ پر بھروسہ تھا کہ یہ لوہے کی زرہ ہے، یہ مجھے بچا لیں گی، پر اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ ایسی کوئی زرہ نہیں بنی جسے ذوالفقار نہ کاٹ سکے۔ تو ناظرین محترم، جب یہودیوں نے دیکھا کہ ہمارا سب سے طاقتور سپہ سالار مارا گیا تو سب بھاگ گئے اور خیبر فتح ہو گیا۔ جب خیبر فتح ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آ کے دیکھا کہ 200 صحابی ہیں، وہ دروازے کو توڑ رہے ہیں لیکن ان سے نہیں ٹوٹا جا رہا۔ تو ناظرین محترم، وہ دروازہ اتنا بڑا تھا کہ اسے صرف 20 آدمی کھولا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، صرف 20 آدمی اس دروازے کو کھولا کرتے تھے، اتنا بھاری دروازہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور دیکھا اور کہا کہ جاؤ علی کو بلا کر آؤ۔ حضرت علی حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس دروازے کو توڑ دو۔ سب صحابی پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت علی نے اپنے ایک ہاتھ سے اسے پکڑ کر دروازے کو اکھاڑ کر پھینکا، جیسے جس دروازے کو 200 صحابی مل کر نہیں توڑ سکے، اس سے ایک علی نے صرف ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ ناظرین محترم، یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت۔ تو ناظرین محترم، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے، سبسکرائب کر کے، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کے نئی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔